امثال کی کتاب کا 6واں باب 16ویں 17 18 اور 19ویں آیات۔ یہاں مرد خدا سلیمان بن داؤد یوں فرماتا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ ہم اب تک جو کر چکے ہیں وہ اس طرح سے ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ اس حوالے کا مطالعہ کس انداز سے کیا جاتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ وہ گناہ، لکھا ہے لفظ چیزیں لیکن یہ گناہ ہیں، سارے گناہوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ 6 ہیں، بلکہ لکھا ہے 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ کراہیت کا مطلب مکروہ، جو چیز ناپاک ہو اس کے لیے کلام میں لفظ ہے مکروہ، لیکن اور بھی زیادہ لفظ جس کا ترجمہ ہے کراہیت، اصل زبان میں اس سے مراد ہے وہ چیز جن سے کسی چیز یا شخص کو الٹی آئے، یعنی اس کا نام سنتے ہی، اس کا ذکر کرتے ہی، اگر کوئی اور کرتا ہے ہمارے سننے میں تو فوری طور پہ دل خراب ہوتا ہے اور الٹی کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ زبان خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ مجھے ان گناہوں سے نفرت تو چھوڑو، کراہیت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اونچی آنکھیں۔ اور اونچی آنکھوں سے جو مطلب لیا گیا ہے، یہ محاورہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غرور یا مغرور شخص، اور اچھا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا پتہ ہو کہ اس طرح سے کہ ہم آگے بڑھیں کہ اگلا جو حصہ ہے جہاں لکھا ہے کہ جھوٹی زبان، اس سے کیا مراد ہے۔ بنیادی طور پر اونچی آنکھوں سے مراد ہے غرور، مطلب یہ ہے کہ غرور سے خدا کو کراہیت ہے۔ عام طور پر کتاب مقدس بتاتی ہے کہ ایک غیر ایماندار کا پہلا نشان کیا ہے کہ وہ مغرور ہوتا ہے، اور اس کے مغرور ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے، وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح اس کی اپنی ذات اور اپنے ضمیر اور حالات اور اس کی اپنی ناقص عقل نے اسے یہ بتایا کہ میں ٹھیک ہی ہوں، میں برا ہوں لیکن اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ میں توبہ کرنی شروع کر دوں۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ میں نے قتل نہیں کیا، چونکہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں لگایا، کبھی میں نے کسی کو شاید گالی نہیں دی، تو اس لیے میں ٹھیک ہی ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار خداوند کے سامنے کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر دکھ اور واویلا اور ماتم کرنے کو عجیب چیز سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، اور یہ پردہ ہے جو اس کی آنکھوں کے اوپر پیدائش کے دن سے ڈلا ہوا ہے، اور وہ شخص توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلا ثبوت ایک مغرور انسان کا کیا ہے کہ وہ توبہ یافتہ نہیں ہے، جیسے آج ہم نے صبح بھی سنا، وہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک اس کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے مسیح پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چندہ جب دیتا ہوں تو خداوند کو ایک طرح سے کیا ہے، انکریجمنٹ دیتا ہوں خداوند کو، رشوت، خداوند کو خوش کرتا ہوں اپنے چندوں سے، اپنے روزوں سے، اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے۔ اور ہماری فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑی اچھی ہے، میرے دادا یہ تھے، نانا یہ تھے، پاپا یہ تھے، وہ سوچتا رہتا ہے یا سوچتی رہتی ہے، اور ان ساری چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کی بیس پر میرا داخلہ کہاں ہوگا؟ خدا کی بادشاہی میں۔ یہ ہے ایک مغرور انسان کی سوچ، اور ایسے لوگوں کی کمی ہمارے درمیان نہیں ہے بلکہ بہت ہے۔ ہر وہ شخص جو غیر ایماندار ہے، پہلی اس کی علامت یا پہلا اس کا نشان کیا ہے کہ وہ غیر ایماندار ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہ۔ دل کی غربت کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں بھکاری بننا۔ جیسے 2 لوگ جن کے بارے میں لکھے کہ وہ گئے ہیکل میں، ایک تو اپنی نیکیوں کی گردانیں کر رہا ہو، جی میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں،
اور جو محصول لینے والا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یہاں تک اپنی آنکھیں بھی خدا کی طرف اٹھا نہیں سکتا تھا، کہنے لگا اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ خدا کے فضل کی بھیک مانگنا یہ ہے روحانی غربت، اور وہ شخص خدا کی نظر میں مبارک ہے۔ خدا کی نظر میں، دنیا کی نظر میں شاید نہ ہو، خدا کی حضوری میں جاتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، خداوند کا کلام سنتا ہے وہ ہر لحاظ سے فروتن اور عاجز ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، خدا کے رحم تلے وہ پگھلتا ہے۔ کئیوں نے آپ نے سنا ہے یہ، جیسے موم جب شعلے کے یا روشنی کے قریب آتی ہے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ یہ ہے ایک ایماندار انسان کی علامت۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں اور پھر مغرور زندگی بسر کرے، پھر تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے مجھے الٹی آتی ہے، کراہیت ہے، میری نظر میں وہ مکروہ ہے۔ مکروہ کلام میں لکھا ہے کون کون سی چیزیں پرانے عہد نامے میں بتایا گیا، بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں پاک ہیں، یہ ناپاک ہے، ان کو کھاؤ، ان کو نہ کھاؤ۔ ایک چیز پتہ کیا تھی؟ مردار، کوئی جانور مر جائے ہاتھ تک نہ لگاؤ اس کو۔ سارا دن آپ کام میں اتنے مشغول رہے ہیں اور دوپہر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، آپ فائنلی آخر گھر آتے ہیں، 5 کا ٹائم ہے، بھوک سے آپ نہ ڈھالیں، دل کرتا ہے جو بھی سامنے ہے اس کو چک مارو، لیکن یہ ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ، کھانا رکھا گیا، پلیٹ ہے، اور اس میں ایک مردہ چکن 3 دن پہلے مرا ہوا تھا وہ رکھ دیا جاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ تو آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہی اس کی سمیل جو ہے وہ آپ کے نتھنوں میں آتے ہی آپ کو ایسے لگے جیسے آپ الٹی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی بات ہے اس شخص کے لیے جو مغرور شخص ہے۔ اور اگر ایمانداروں کی زندگی میں غرور ہے اور وہ مغرور زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ کتاب مقدس بائبل بتاتی ہے کہ جو ایماندار ہیں اگر وہ مسیح کے پاس آ کر وہ ایماندار بنے ہیں، اس کے کفارے سے ان کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور اس کے کفارے کی بنیاد پر وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو کہتا ہے میرے پاس آؤ، اور میں کون ہوں؟ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ سو فروتنی اور عاجزی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ یسوع مسیح سے ملتی ہے۔ بھئی تم ایماندار ہو تو ظاہر ہے کہ تم ایماندار کیسے بنے ہو؟ مسیح کے پاس تم گئے ہو، جس کی بنیادی خوبی کیا ہے؟ وہ عاجز ہیں، وہ فروتن ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ہوں فروتن، اگر عاجزی کا درس لینا ہے تو میرے پاس آؤ۔ تو بھئی تم ایماندار ہو، یہ مغروروں جیسی زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو بالکل الٹ ہے۔ سو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں اور غیر ایمانداروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، خدا کے حضوری میں بھکاری بننے کے لیے تیار نہیں، وہ جو دلوں اور گردوں کو ایسے جانتا ہے جیسے ہم خود بھی نہیں جانتے اپنے آپ کو، اور اس کے سامنے آکڑنا، یہ تو مسیحی ایماندار ہونے کی علامت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ غرور کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو خدا کے سامنے آکڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے آکڑتا ہے، کیونکہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو نہ صرف خدا کے سامنے عاجز ہے، لوگوں کے سامنے بھی عاجز ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، یہ شیطان اور گناہ کا دھوکہ ہے کہ خدا کے خدا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کیڑا ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، تیرے سامنے میں خاک ہوں، وہ بڑے بڑے زبردست طریقے سے۔ لیکن جب بندے کے پاس جاتے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں مجھے بتانے والے کہ میں نہیں، ایسی زندگی ہے آکڑ کی زندگی، غرور۔ لیکن عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے سامنے عاجز اور انسان کے سامنے عاجز۔ اور یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں اہم اور ضروری ہیں۔ جو شخص خدا کے سامنے بہت عاجز ہے لیکن انسان کے سامنے اگر وہ عاجز نہیں تو وہ بڑا یا بندی 2 نمبر ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک عاجزی کا وہ سبق نہیں۔ غور کیجیے، ہمارے منجی کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی عاجز، کہ اے خداوند، اے میرے باپ، 40واں زبور، اس میں کیا ہے کہ میری خوشی کس میں ہے؟ تیری مرضی پوری ہونے میں۔ میرا دل کرتا ہے انسانیت میں کہ میں صلیب تک نہ جاؤں۔ گتسمنی میں ہمارے خداوند روئے، لکھا ہے آنسو بہا بہا کر، انسان ہونے کی حیثیت سے
وہ مصلوب نہیں ہونا چاہتے، لیکن تو بھی کہا میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. یہ ہے عاجزی. گو میں بڑی شے ہوں، میری بڑی تعلیم ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں نہیں نہیں، لیکن میں تمہارے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہوں. وہ کام جو نوکروں سے بھی جو بدتر ہیں وہ کرتے ہیں، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ ہے عاجزی. اور یہ وہ عاجزی ہے جو خدا کے سامنے بھی ہے اور انسان کے بھی. غرور گناہ ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جگہ خداوند کی عاجزی پانے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑو، اس کو پہن لو. جیسے لباس نہیں ہوتا، گندا لباس غرور کا چھوڑو، اتارو، پھینکو، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ عاجزی اور فروتنی کا لباس پہنو. اور جب وہ پہنو تو صاف پتہ چلے کہ یہ لباس پتہ کس کا پہنا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کا. یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ مرد، یہ عورت مسیح کی ہے. اس کی شکل دیکھو، اس کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسیح کی عاجزی ہے. سادھو سندر سنگھ سوامی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس کی زندگی میں جو سبق آموز ہیں. وہ شخص اس قدر اپنی زندگی سے خدا یسوع المسیح کی خوبیاں ظاہر کرتا تھا کہ بتایا گیا کہ گھر میں وہ وزٹ کے لیے گیا، اور وہ جب گھر سے باہر آیا اور جہاں بھی وہ گیا رستے میں اس گھر سے تعلق رکھنے والی چھوٹی بچی اس نے دیکھا. سادھو سندر سنگھ سوامی کو دیکھ تو لیا اس نے، گھر آتی اپنی امی کو کہتی ہے میں نے یسوع کو دیکھا رستے میں. یسوع تو نہیں تھا رستے میں. کون تھا؟ سادھو سندر سنگھ سوامی. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اقرار اور کردار، گفتار اور کردار، جو منہ سے کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں دونوں ایک ہیں. اور جو ریاکار ہیں جن کے بارے میں کیا لکھا ہے متی کے 7ویں باب میں، ان کی زندگی میں کیا ہے؟ فرق ہے. وہ اپنی زبان سے اے خداوند اے خداوند اے خداوند، لیکن آخری دن خداوند کہتے ہیں اے بدکارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ. اگر یہی ہے صرف بولنا 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 تو یہ ریاکاری کی علامت ہے. جب تک وہی اقرار جو کرتے ہیں وہ کردار میں تبدیل نہ ہو. کیونکہ کتاب مقدس بائبل کہتی ہے کہ توبہ کے لیے، نجات کے لیے اقرار کہاں سے کیا جاتا ہے؟ منہ سے کیا جاتا ہے، لیکن ایمان دل سے. اور جب ایمان دل سے ہے تو دل کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ ہماری سوچوں پہ، اور سوچوں کا اثر پڑتا ہے ہمارے ایمان پر. اسی لیے خدا سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے. دل کو کرتا ہے تبدیل. دل کے بعد کس کو تبدیل کرتا ہے؟ مائنڈ اور ذہن کو. سوچیں بدلنی لازمی ہے، مسٹ. اور فلپیوں 2 میں جہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا مزاج، اصل زبان میں سے مراد ہے یسوع مسیح کا سا مائنڈ، اس کا سا مزاج. مائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ فیکٹری جہاں سے خیالات پیدا. بہت لوگ کہتے ہیں نہیں خیالات دل سے، یہاں سے ہوتے ہیں، یہاں سے بات ایک ہی ہے. خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے؟ یہ تو ساری رات بیٹھے رہیں گے اور ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے، اور ماہرین نفسیات اس کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں. نہیں ذہن سے نکلتے ہیں خیال، نہیں دل سے نکلتے ہیں. کتاب مقدس بائبل دونوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ خدا ہمارے دل کو سب سے پہلے بدلتا ہے. کیونکہ دل جو ہے یہ انسانی شخصیت کی عکاسی، بلکہ کیا ہے؟ انسانی دل کا مرکز ہے. سیٹ جو ہے، سینٹر جو ہے وہ دل ہے. دل بدل گیا، دماغ بدل گیا، دماغ بدل گیا، اعمال بدل گئے. اعمال اس لیے بدلتے ہیں دل بدلا ہے، اور دل اس لیے بدلا ہے کہ دماغ بدلا ہے. اور خدا کبھی بھی اس کو ریورس نہیں کرتا کہ پہلے کیریکٹر کو بدلے پھر دماغ کو بدلے پھر نہ وہ اسی سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے دل. حزقیل کی کتاب کے 36ویں باب میں آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد کی عبارت کیا کہتی کہ میں ان کو کیا بخشوں گا؟ نیا دل بخشوں گا. اور وہ دل جو گوشتین ہوگا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سنگین دل. سنگین دل کیا ہے؟ پتھر والا دل. جب کلام سنتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ یہاں سے ایک کان سے گیا، ادھر سے گیا، ختم. وہ جیسے آتے ہیں بھارت میں ویسے چلے جاتے ہیں. کلام شلام کا کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے آتا ہے، میں جانتا ہوں سارا کلام. چھوٹے چھوٹے ہوتے تو کلام کو کوئی اثر نہیں پڑے. وہی آتے ہیں، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی چلنا پھرنا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے. کلام کوئی اثر نہیں پر کرتا. آج بھی ویسے، پچھلے مہینے میں، سال پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی آتے ہیں، وہی چلنا، کچھ ویسے کا ویسا ہے. لیکن جو گوشتین دل ہے وہ خدا کے کلام کو سن کر کانپتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کلام، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، یہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے خدا کا کلام. آج میں نے کلام سنا،
مجھے آپ کا پتہ، میرے بھائی میری بہن، میرے ضمیر کو آج جگایا ہے خداوند کے کلام نے، میرے گناہ جو پوشیدہ تھے ان کو آشکارا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا، سو دعا کی ضرورت ہے، خداوند مجھے عاجزی بخش، مجھے وہ عاجزی دے جو مسیح کی عاجزی تھی۔ اگلا گناہ جس سے خداوند کو نفرت ہی نہیں کراہیت ہے وہ ہے جھوٹی زبان۔ اور جھوٹی زبان کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بارے میں بنیادی طور پر یا کہیں گے لائنگ ٹنگ، جھوٹ بولنے والی زبان، یہ ہے اس کا مطلب، جس سے خداوند کو نفرت ہے، خداوند کو کراہیت ہے۔ مفہوم کیا ہم دیکھ چکے ہیں کہ مفہوم جھوٹی زبان کا یہ ہے کہ سچ اور حق کی بات کو پورا نہ بتانا، پوری بات نہ بتانا، یا آدھی یا تھوڑی یا بالکل ہی نہ بتانا، بلکہ کچھ اور بتانا۔ وہ سٹوری کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ سو جھوٹ بتاتے خود گناہ ہے، لیکن جھوٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک اور کام آپ نے کیا ہے جو کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کو کور کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جھوٹ کیا ہے کہ حق یا سچ کی بات کو پورا نہ بتانا، یا آدھا یا تھوڑا یا بالکل ہی نہ بتانا، بلکہ کچھ اور بتانا تاکہ اصل بات کا علم یا پتہ نہ چلے۔ اور خداوند کو اس سے نفرت ہے، نفرت ہے۔ اگر اسے نفرت ہے تو ہمیں بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ خدا راست ہے اور المسیح حق ہے، وہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، لہذا جھوٹ بولنا خدا اور المسیح دونوں کا انکار اور اس کے کلام کا انکار، کیونکہ یہ سچائی کا کلام ہے۔ خدا کا انکار، مسیح کا انکار اور بائبل کا انکار۔ خدا کا انکار کر دیا، مسیح کا انکار اور اس کے کلام کا انکار ایک ہی وقت میں، لہذا جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں ہو گناہ ہے۔ اور ہمارے خدا کو جس کا اقرار ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، اس کو اس سے نفرت بلکہ کراہیت ہے۔ دیکھ چکے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، اس کو جو جھوٹ بولتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک کرے گا۔ جھوٹ بولنے والے اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ بڑے سخت لفظ ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کی طرف اور بھی زیادہ بہتر طور سے آنے کے لیے یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کا وہ حصہ کھولیں، 20واں باب خروج کی کتاب کا۔ خروج کی کتاب یاد رکھیے، یہ 10 احکام عشرہ پورے کے پورے شریعت کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ نچوڑ ہے جو ایمانداروں کے لیے ہر زمانے اور ہر دور میں عملی مسیحی گزارنے کا معیار ہے۔ اس میں ایک حکم کیا ہے؟ ایک حکم ہے نامہ حکم، جس میں کہا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایک گناہ جس میں دراصل کیا ہے، اس میں واضح طور پر جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یا جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اب پہلی نظر میں یہ نامہ حکم اور اس کے لفظ ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم صرف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ دوسرے حکموں کی طرح اس حکم میں بھی ایک بنیادی اصول پایا جاتا ہے، وہ ہے جو ان تمام گناہوں کی مذمت کرتا ہے جن سے یہ گناہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے مراد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی جھوٹا الزام نہ لگائیں جو ثابت نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، لہذا کوئی ایسا کام اور بات نہ کریں جس سے کسی دوسرے کی عزت، کردار یا چال چلن پر حرف آئے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ نچوڑ ہے اس نام حکم کا، اور اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تشریح طلب حکم ہے، اور بنیادی طور پر اس حکم کا تعلق ہماری زبان کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ہے، کیونکہ جھوٹ کہاں سے؟ ہاں ٹھیک ہے دل میں، لیکن یہ زبان ہے جو اس کی رسپانسبل ہے۔ بنیادی طور پر اس حکم کا تعلق ہمارے زبان کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے، امثال 18
اور اس کی 21ویں آیت. یہاں مرد خدا سلیمان بن داؤد موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو اسے دوست رکھتے ہیں یعنی اسے پسند کرتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. پھر 15واں باب اس کی 4تھی آیت. صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. بڑی زبردست بات ہے. صحت مند زبان حیات یعنی ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے. پھر نئے عہد نامے کی طرف آئیں. یعقوب 3:8 یہاں پہ لکھا ہے کہ مگر زبان کو، وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے چوپائے، شیر بغیار اور پرندے اور کیڑے مکوڑے، دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں. 8ویں آیت. مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں بلکہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. پھر آئیے متی کی انجیل کی طرف. 12واں باب 36ویں اور 37ویں آیات. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. نکمی جو ہے یونانی زبان میں سے مطلب ہے کہ وہ بات جو آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہی ہے. منہ نکل گیا. نہ منہ سے کیسے نکل گیا؟ خداوند تو کہتے ہیں کہ جو دل میں بھرا ہے. اصل میں جو فیکٹری ہے وہ تو یہاں ہے. جو اسٹوڈیو ہے جھوٹ کا، جہاں پروڈکشن ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی. یہ دراصل ٹی وی کی اسکرین ہے ہماری زبان. اصل میں جو پروڈکشن یا براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے یا جہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، جو پروڈکشن اسٹوڈیو ہے وہ ہے دل. خداوند کہتے ہیں دل سے برے خیال شروع ہوتے ہیں، دل سے جھوٹ نکلتا ہے اور پھر منہ کیا ہے؟ یہ براڈ کاسٹ، یہ ریڈیو ہے. ریڈیو کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ریڈیو کے اندر وہ ٹیوبیں، وہ پرزے لگے ہوئے ہیں، اندر سے تو آواز نہیں. ہاں نہیں. بولنے والا کیا ہے؟ اسٹوڈیو میں ہے. وہاں سے وہ بولتا ہے اور ہوا کے دوش پہ کہاں آگا آپ کے ریڈیو. لیکن ریڈیو کا قصور نہیں اگر کوئی غلط چیز نشر کی جا رہی ہے. قصور کن کا ہے؟ وہ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے ہمارے خداوند کہتے ہیں کہ کوئی بات، جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. کاش ہم داؤد کی طرح یہ دعا کریں بھائی اور بہنوں. پتہ کیا؟ 141واں زبور 3 آیت. ہر روز صبح یہ ہماری دعا کا حصہ ہونا چاہیے. 141واں زبور 3 آیت. اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر. اور یہ وہ بندہ ہے داؤد جو خداوند کے دل کے موافق تھا، جو خداوند کی رفاقت میں دن رات چلتا تھا. اگر وہ ایسی دعا مانگتا ہے، بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ، ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس دعا کی. اے خداوند تو کیا کر، میرے منہ پر سیکیورٹی گارڈ بٹھا. کوئی لفظ جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے میرے منہ سے باہر نہ جائے، اور میرے لبوں کے دروازے کی گارڈنگ کر. افسیوں 4:15 میں لکھا ہے، پولس فرماتا ہے خدا کے الہام سے کہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ. ہماری گفتگو ہمیشہ سچائی اور محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے our conversation should always 2 چیزیں ہونی چاہیے ہماری گفتگو میں، سچائی اور کیا ہے؟ محبت. پولس کہتا ہے کہ سچائی اور محبت کے ساتھ، ہمیشہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر ہم مسیح کے ساتھ پیوست رہیں. سو دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، امی اور ابو اور رشتہ داروں کے ساتھ، آفس والوں کے ساتھ، گلی اور کوچوں میں ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہماری گفتگو، کانورسیشن کیسے؟ سچائی اور محبت کے ساتھ. لہذا
نامحکم اپنے پڑوسی کے بارے میں سچائی اور محبت کے ساتھ بولتے ہوئے اس کی نیک نامی کے تحفظ کی بھی تلقین کرتا ہے۔ کسی کی الزام تراشی نہیں کرنی اس حکم کے مطابق، نام حکم کے مطابق۔ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ سچ بولنا، یہ مطلب۔ اب دیکھیے اس حکم میں پہلی بات کیا ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ سب کچھ ہے جو جھوٹ کے دائرے میں آتا ہے، سب کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف، پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پڑوسی میرا باپ ہو سکتا ہے، میری ماں، یعنی کوئی بھی جو میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ میرا لین دین ہے۔ پڑوسی وہی نہیں کہ جس کے ساتھ ہماری دیوار سے نہیں، وہ بھی ہے، لیکن وہ بھی شخص ہے جو ویسے ہی گلی کوچے میں ہے، وہ شخص جو آفس میں ہے، وہ شخص جو جس کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں ویگن میں، وہ شخص جو اس شاپنگ کے پلازے میں ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے خلاف ہم نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ خدا کے پاس وہ بندہ ہے، میرا پڑوسی کون ہے؟ ایک شخص یریحو سے یروشلم کی طرف جا رہا تھا، یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں پتہ نہیں کون بندہ تھا، پتہ نہیں کون بندہ تھا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا، اور اس کو خداوند کہتے ہیں یہ تمہارا کیا ہے؟ پڑوسی۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے پڑوسی، کوئی بھی شخص ہمارا پڑوسی ہے، جو ہماری طرح انسان ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ یہاں ممانعت کی گئی ہے جس چیز کی، جس گناہ کی ممانعت کی گئی ہے اس نام حکم میں، وہ ہے جھوٹ بولنے یا غلط بیانی کی۔ مطلب یہ کہ اپنے پڑوسی کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ اس کی عزت اور نیک نامی کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہے نام حکم کا نفس۔ ہاں ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کی ممانعت کی گئی ہے۔ تمام ایمانداروں کو، تمام اہل ایمان کو جو کہتے ہیں آئی ایم اے کرسچن، میں ایماندار ہوں، ان کو جھوٹ بولنے اور غلط بیانی سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا، غلط بیانی ان کے لیے حرام ہے۔ وہ پلید ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے اگر وہ کیا بولیں گے؟ جھوٹ، یا اگر وہ غلط بیانی کریں گے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے اپنے پڑوسی کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ اس کی عزت اور اس کی نیک نامی کا تحفظ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ پڑوسی سے مراد جیسے میں نے بتایا کہ دوسرے لوگ، یاد رکھیے کہ بچھو کا جو زہر ہوتا ہے اس کی دم میں ہوتا ہے، اور جھوٹے الزام لگانے والے کا زہر اس کی زبان میں ہوتا ہے۔ جھوٹا الزام لگانے سے مراد ہے دوسروں کے متعلق غلط افواہیں پھیلانا۔ 35واں زبور، داؤد کے وقتوں میں بھی اس کے ارد گرد یہی مسئلہ تھا۔ 35واں زبور اور آیت ہے اس کی 11۔ داؤد کہتا ہے یہاں پر جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ پھر رومیو 3:8 میں یہ لفظ لکھے ہیں، چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے، پولس کہتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ تہمت کا کیا مطلب ہے؟ ہم انگلش میں کہتے ہیں سلینڈرنگ، کسی کی نیک نامی کو نقصان پہنچانا، اس کے بارے میں اپنے ذہن اور دل سے الزام لگانا، تہمت اسے کہتے ہیں۔ الزام، وہ کہتا ہے کہ بعض ہم پر تہمت یعنی الزام لگاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ جھوٹے الزامات سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے الزام سے کیا ہے؟ الزامات سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی بھی جھوٹے الزامات سے محفوظ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب یہ کہ برے کی معصومیت، برا جو جانور ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا بے ضرر ہوتا ہے، اس لیے اس کی
تشبیہ دی گئی ہمارے خداوند کے ساتھ. لیکن بذات خود برہ جو ہے اس کی معصومیت بھیڑیے سے محفوظ نہیں ہوتی ہے. ہوتا وہ معصوم ہے لیکن بھیڑیا تو نہیں چھوڑے گا اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظوں سے بھی کہہ رہا ہوں, ویسے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ سوچیں. متی 11 باب 18 آیت. یہاں پتہ کیا ہے؟ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. صاف ظاہر ہے 11 باب اور اس کی 18 آیت. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پاکیزہ اور سنجیدہ زندگی پر الزام لگایا جاتا تھا کہ اس میں پتہ کیا ہے, بدرو ہے. لیکن وہ خداوند کا بندہ اپنی ذات کا بھی انکار کر کے ہر قسم کی ضرورت کا اس نے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں زبردست خدمت کی. 11واں باب اور اس 11ویں باب کی 18ویں آیت. کیونکہ یوحنا نہ کھاتا پیتا آیا. کیا ہم آپ کو اس کی زندگی سے واقف ہیں؟ وہ تو ٹڈیاں وغیرہ ویسی کوئی خوراک نہیں تھی, وہ جنگل میں رہتا تھا, جنگل کا جو مل جاتا کھا جاتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہیں. انتہا ہے, انتہا ہے جھوٹ کی, الزام تراشی کی. اور یرمیہ 18 میں لکھا ہے, تب انہوں نے کہا آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں, کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے. آؤ ہم اسے, کیا لکھا آگے, زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ دیں. کیا مطلب یہاں پر 18 ایسے یہ ہے کہ زبان سے کسی کو مارنا جسمانی طور پر مارنے سے سخت ہے. میرا خیال ہم سب کو تجربہ ہے کہ فلاں نے وہ بات کہی تو دل کو چیر کے رکھ دیا, اور اپنی زبان محض اس لیے نہ کھلی, دل کرتا تھا یا خواہش تھی کہ اگر وہ تلوار سے مار دیتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس کے لفظوں سے ہوا ہے. اسی لیے ایک کلام میں لکھا ہے کہ زبان زہر قاتل. مرد خدا اگستین جو 3 صدی عیسوی میں تھا, مسیحی عالم, وہ کہتا ہے کہ زبان تلوار سے زیادہ زخم لگاتی ہے. بالکل درست کہا تھا اس نے. 1700 سال پہلے کی بات ہے. کہتے نہیں پرانے زمانے لوگوں کو پتہ ہے, کیوں نہیں پتہ؟ اس نے کہا کہ زبان تلوار سے زیادہ زخم لگاتی ہے. زبان کے زخموں کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. آپ نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب رہا ہے ادھر دیکھیں زخم, کہتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا زخم. نہیں فلاں بندے نے یہ کہا, وہ کہا, فلاں کہا, میرا دل چیر کے رکھ دیا. کوئی ہے ایسی, کوئی میٹر شیٹر لگائیں, کوئی اینجیوگرافی, کوئی ایسا, کوئی کہتے کہ نہیں یہاں تو ہمیں ایسی کوئی ایسا علاج میڈیسن نہیں ہے, کوئی ایسی مشینری نہیں ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی کوئی ایسا نہیں بنایا گیا. تو آپ ایسے کریں, آپ جائیں گھر ہمارے, اور ڈاکٹر کہے گا آپ کو یہاں اس ہسپتال میں اس قسم کے زخموں کی کوئی دوائی اور کوئی معالجہ. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ زبان کے زخموں کا کوئی دنیاوی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. اور یہ جو حکم ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں, اس حکم کے مطابق نہ صرف کسی کے خلاف غلط الزام لگانا بلکہ کسی کے بارے میں غلط اور جھوٹے الزامات سننا بھی گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے لگانا اور سننا دونوں برابر ہیں کلام میں. کوئی بندہ آپ کے گھر آتا ہے, کسی اور کے بارے میں الزام لگاتا ہے, آپ کو کہنا چاہیے پلیز اپنا منہ رکھیں بند, وہ دروازہ ہے باہر جائیں. اگر آپ بند نہیں کریں گے اپنا منہ, ایک راست باز شخص ہے نہ تو خود الزام لگاتا ہے نہ الزام سنتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ زبور 15:1 اور 3. کاش کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں, پتہ کتنے مسئلے حل ہو جائیں. وہ بندہ جو آپ کے گھر آتا رہا ہے اور دوسروں کے خلاف غلط الزامات لگاتا ہے آپ کی موجودگی میں, آپ کے کانوں میں, اگر اسے پتا ہو کہ آپ سنتے نہیں, وہ کبھی نہیں آئے گا واپس, کہے گا یار ہوتے کی لین جانا ہے, وہ تو میری سنتے ہی نہیں. بہت اچھا ہے, تھینک یو, کم از کم اتنی عقل آئی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ مجھے آپ کی زبان سے کسی دوسرے کے بارے میں غلط الزامی جو ہے وہ پسند نہیں. زبور 15 اور اس کی 1 اور 3 آیات. اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا, تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے. کیا مطلب؟ خداوند تیری خاص حضوری میں پتہ کون رہے, تیری خاص حضوری میں کون رہے گا؟
کون تیری خاص حضوری میں سکونت کرے گا؟ لکھا ہے وہ جو راستی سے چلتا، صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن تیسری آیت دیکھیے، جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. نہ وہ کرتا ہے نہ وہ سننے کے لیے تیار ہے. ایک ایماندار عورت، ایک ایماندار مرد، ایک ایماندار جوان، ایک بزرگ کہے گا نو، میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ کان خدا ان کا کلام سنتے ہیں. میں سچ گو ہوں، میں نہ خود الزام لگاتی ہوں اور نہ ہی کسی کے خلاف الزام سننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ منہ بند نہیں کریں گے میں اٹھوں گا، میں اٹھوں گی اور وہ دروازہ باہر جاؤں گا. لیکن آپ کا یہ جو گاربیج اور ٹریش ہے وہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے مسیحی غیرت. میرا خیال ہے کہ یہ بزنس ان لوگوں کا جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جب بزنس گیا سب کچھ گیا، وہ کسی اور جگہ جائیں گے، آپ کے گھر نہیں آئیں گے. یہ ہے وہ گناہ جس کی ممانعت کی گئی ہے اس نام حکم میں. تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی. کیا مطلب؟ یہاں جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کی، یعنی اپنے پڑوسی کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچانے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ اس کی عزت اور نیک نامی کا تحفظ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. ایک اور نقطہ اور وہ ہے کہ اس حکم میں نہ صرف اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹا الزام لگانے کی ممانعت کی گئی ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے. اور جھوٹی گواہی دینے میں 3 باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہنا، دوسرا ہے کہ گواہی دینا، اور تیسرا ہے قسم کھانا، یعنی جھوٹی بات کی قسم کھانا. سب سے پہلے کسی قسم کی یا کسی بھی قسم کی جھوٹی بات کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی ممانعت کی گئی ہے. امثال 12:22 مالک ہے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے. پھر پہلا یوحنا 4 باب اور 6 آیت، ہم خدا سے ہیں، جو خدا جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا. اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. اور اس حوالے میں بنیادی طور پر بتایا یہ گیا ہے کہ جھوٹ کا گناہ خدا اور جو ہمارا باپ ہے اور روح القدس ہے اس کے خلاف یہ گناہ ہے جو حق کا روح ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. جھوٹ کا گناہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتاتا ہے. پھر ایک اور حوالہ 2 سیموئیل 15:6، اس میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ عموماً دوسرے گناہوں کو چھپانے کے لیے بولا جاتا ہے. 2 سیموئیل 15 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، اور ابی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ، پتہ ہے ابی سلوم کون تھا؟ یہ بیٹا تھا داؤد کا. اور ابی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا. حالانکہ اس کا باپ بادشاہ تھا، یہ ہے تو بیٹا تھا داؤد کا، اور اس کو حکومت کرنے کی اور طاقت حاصل کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ اپنی بنانے کی، نمبر بنانے کی اتنی عادت، بری گناہ پڑا ہوا تھا. اپنے باپ کے خلاف وہ سازشیں لڑاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ اس نے بنایا. وہ باپ تو اتنا مسکین اور عاجز تھا، ایک دفعہ لے کے آیا کہ وہ اپنی سلطنت چھوڑ کے چلا گیا. لیکن بیٹے سے پیار تھا، یہاں تک کہ ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا اور جنگ. باپ کا دل ٹوٹ رہا تھا. اس نے اپنے سپاہ سالاروں سے کہا بھی کچھ بھی کرو میرے بیٹے ابی سلوم نرمی سے پیش آنا. لیکن وہ تو کہتے رہی وہ تو دشمن ہے، سلطنت کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم نے تو نہیں چھوڑا. اور ہوا وہی جس کا داؤد کو خدشہ تھا، ابی سلوم کو قتل کر دیا گیا. اور آخری دم تک داؤد یہ کہتا رہا، ہائے میرا بیٹا ابی سلوم، ہائے میرا بیٹا ابی سلوم، کاش کہ میں تیری جگہ مرتا. خیر باپ کا دل تھا، اس نے تو اسے اپنا دشمن نہیں، لیکن بیٹے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بیٹا اپنے باپ کے خلاف اندازہ کر سکتے ہیں. اور ہوتا ہے آج کل ہمارے درمیان. لکھا ہے رومیوں کے خط میں کہ خدا کے غضب کی ایک علامت یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو طبعی محبت سے خالی ہیں. باپ سے اور عزیز کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹے
بیٹا جو ہے وہ باپ کی نظر میں عزیز ہے. بیٹا یا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن نبی سلوم کا یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. لیکن 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اس نے کیا، یہ بتایا گیا کہ کیسے وہ سلطنت میں کیا کرتا تھا، اپنے باپ سے لوگوں کو چراتا تھا. اور ابی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا. یوں ابی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل موہ لیے. اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے 5ویں آیت میں، اور جب کوئی ابی سلوم کے نزدیک آتا کہ اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اسے بوسا دے. کیا مطلب کہ ذرا لوگوں کے ساتھ اپنے مراسم نمبر بڑھائے، اور بادشاہ جو اس کا باپ تھا اس کے ہاتھ سے اس کی سلطنت کو چھین لے. کر وہ کیا رہا تھا کہ اس طرح وہ بوسا دینے سے کیا کر رہا تھا، وہ اپنے اصل گناہ کو چھپا رہا تھا اور لوگوں کو یہ کے سامنے ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بالکل سچائی سے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. مطلب یہ کہ جھوٹ عموماً دوسرے گناہوں کو چھپانے کے لیے بولا جاتا ہے. ابی سلوم نے اپنے باپ سے اپنی سرکشی کا گناہ چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ اس نے بولا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ 3 آیت میں دیکھیے پھر ابی سلوم اس سے یہ کہتا، جو شخص آتے بادشاہ سے ملنے کے لیے کہ وہ ہماری عدالت کرے، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے. یہ بالکل غلط تھا. ابی سلوم کہہ رہا اپنے باپ کے بارے میں جو تیری سنے. تو ابی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میں اس کا انصاف کرتا. جھوٹ، سراسر جھوٹ. باپ نے سارے بندوبست کیے ہوئے تھے، سارے بندوبست اس نے کیے ہوئے تھے. اعمال 5:3 میں لکھا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ جہاں جھوٹ ہے وہاں دل میں شیطان ہوتا ہے. اور یہاں بتایا گیا ہے 3 آیت میں، آپ جانتے ہیں سارے اس کے ماحول کو، لکھا ہے پہلی آیت میں، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی وائف سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کو کے پاؤں میں رکھ دیا. 3 آیت. مگر پطرس نے کہا اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. اور یہ سنتے ہی حننیہ ہسبینڈ گر پڑا، اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں کو بڑا خوف چھایا گیا. اور آگے بتایا کہ اس کی بعد میں وائف نے بھی جھوٹ بولا، خدا نے وہیں اس کو ختم کر دیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ چلو جی یہ بڑے اچھے نے، اتنے پہلے بھی اچھے کام کیے ہیں، اب یہ چلو ہو جاتا ہے ہسبینڈ وائف، وہ پتہ ہے وہ چلو نہ، یہ ہم کرتے ہیں. خدا پاک ہے، وہ انسان نہیں کہ ہماری طرح گناہ کے ساتھ اٹکیلیاں کرے اور فلرٹ کرے. خدا پاک ہے، قدوس ہے، اور جھوٹ جو ہے اس کے نتنوں میں نفرت. تو کیا لکھا ہے کہ وہ اس سے کراہیت اسے آتی ہے. مکاشفے کے 22ویں باب 14ویں آیت میں بڑے ہی خوفناک لفظ لکھے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یعنی برے کے خون میں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں میں سے داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا، یعنی خدا کی بادشاہت سے باہر رہیں گے. کہاں جائیں گے؟ جہاں گندک اور آگ برسائی جاتی ہے. ہمارے بچوں میں اگر ایک گناہ ہے سب سے بڑا اور لیڈنگ سن، وہ یہی ہے، جھوٹ بولنا. اپنی بہن کو تم نے مارا تھا، میں تو ٹی وی دیکھ رہا تھا. وہی بات، گول بات کرنی تاکہ اصل بات کا پتہ نہ چلے. اور جھوٹ نہ صرف بچوں میں ہے، جوانوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ہے، پاسٹروں میں ہے، بشپوں میں ہے، ہر قسم. گاؤں دعا کرو تو جھوٹ بھی سچی ہو جائے گا. خدا کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اس نے اس ہسبینڈ اور وائف کا لحاظ نہ کیا، صرف ایک کا لحاظ کرتا ہے جو اپنے اس جھوٹ کے گناہ کا اقرار کر کے اس کے بیٹے یسوع المسیح میں پناہ لیتے ہیں. وہ اس کا لحاظ کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا لحاظ کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور جو اس میں پناہ لیتے ہیں
وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے بھائی اور بہنوں؟ آج جھوٹ سے نفرت کریں۔ لیٹس ہیٹ سن آف لائنگ۔ جھوٹ سے نفرت کریں۔ خدا کو نفرت ہے اس سے، خدا کو کراہیت ہے، آئیے ہم اس سے کراہیت کریں۔ خدا کی مانند بننا ہے تو ہمیشہ سچ بولیں، اور یہ ایماندار کی پہلی خواہش ہے، کیونکہ خدا سچ ہے، وہ حق ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے زبور 15 میں، خدا کی خاص حضوری میں یا اس کی بادشاہی میں جانے کا راز پتہ کیا ہے؟ دل سے سچ بولنا۔ یہ بھی ہم نے ابھی سنا ہے 15ویں زبور میں، وہ دل سے سچ بولتا ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمسائے والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ سچ بولے۔ نامہ حکم کیا ہے؟ یہ حق کا تقدس اور اس کا تحفظ کرنے کے بارے۔ ہم مزید آگے بڑھیں گے اسی نام حکم کی تشریح اور ایکسپوزیشن کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ آپ پھر یہاں جمع ہوں گے اگلے اتوار بھی، خداوند زندگی دے تو ہم اس نام حکم کی جو تشریح ہے اس کو ابھی بہت کچھ ہے اس میں، ابھی وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ سو آئیے ہم اکٹھے جمع ہوں پھر اور خداوند کے کلام کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنا فضل ہم پر کیا ہے اور آج اپنے کلام کی بہتات اور عبوری میں سے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم افسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہاں بیٹھا ہوا جو کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خداوند، نہ صرف ہم جھوٹ بولتے ہیں بلکہ اور کئی گناہ کر کے ہم نے جھوٹ بولے ہیں۔ خداوند، ہم نے تیرا انکار کیا ہے، تیرے کلام کا، تیرے وجود کا انکار کیا، ہمیں معاف کر۔ ہم نے کسی اور گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ، اپنے والدین کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، اور خود تو ہمارے دلوں کو آج شام جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ دنیا کے حرام کاروں اور بدکاروں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اے خداوند، تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو آج ہم پر اپنا رحم اور کرم کر، تو جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جھوٹ کے گناہ کا اقرار کریں، اور جس شخص کا ہم نے جھوٹ بولا ہے ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں، میرے بھائی، میری بہن، خدا کی روح نے مجھے قائل کیا ہے، میں اپنے گناہ کا اقرار آپ کے سامنے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ اور ان سے معافی مانگے تو خدا بھی معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرو گے تو میں بھی کروں گا۔ وہ تو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، کیونکہ یسوع کا خون اسی لیے بہایا گیا ہے کہ وہ ہمارے جھوٹ کے گناہوں کو مکمل طور سے دھوئے، پاک اور صاف کرے، اور اپنے ساتھ ہماری رفاقت کو پھر سے بحال کرے۔ ہماری مدد فرما، ہمیں سچ بولنے والے لوگ بنا، ہماری مدد فرما۔ یسوع مسیح ابن خدا ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔